صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ 200 سے بلال
آقا ملے درد رضا دو سو سے بلال آقا ملے درد رضا سرکار عطا عشق اویس قرنی ہو سرکار عطا عشق اویس قرنی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ 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 کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش دستے شیبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شیبت سے یہی چٹھی ملی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے نگاہ نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی ورنہ مشکل اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے
دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانو نہیں ہے، حرج نہ ہو تو دو زانو ہو جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیں، علم دین کی تعظیم۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، جملہ مفسرین و محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں، اور صرف مدنی برقع پہننے والیاں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی آپس میں لڑ پڑے، کسی نے کہا لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، اس پر کسی نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کی یہ بات سن کر پھر کسی نے کہا کہ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر یہ مدرسہ ہمسایہ ہوگا، اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، تو اب یہ کہ جب مسجد میں جاؤ، مسجد ہے نا، اپنے اس پہ صفائی کرو، تو حرج تو نہیں اس میں، البتہ یہ مدرسہ ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اب یہ مدرسہ یہ اللہ کا پڑوسی ہوا، چرب زبانی ہے، اور کیا اس کو حکم کیا لگائیں گے؟
اس میں کوئی کفر وغیرہ حکم تو کیسے لگے گا؟ اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے، لیکن ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہاں مفہوم یہی لے اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو اس لیے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ پڑوسی ہے، یہ واللہ عالم اس کا کوئی حکم سمجھ میں آ نہیں رہا۔ اور نہیں وہ کسی نے قصہ بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں کچھ میمن بھی تھے، تو ایک غیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی، میمنہ، اصحاب المیمنہ، وہ آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو اس پر وہ ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، قہقہ لگا، تو یہ بھی کفر ہے، قرآن کی آیت کا استہزاء ہوا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ۔ کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 502، کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بھائی بھلٹیلا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ شخص مذکور نے اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابقہ تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے۔ نیچے پھر سوال، سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا؟ اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مطلب وہ ذکر جو جملہ کا اس کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے۔ التزام کفر اور لزوم کفر، التزام کفر یعنی صریح کفر، التزام کفر، تو اس میں یہ کہ التزام کفر اس کو بولتے ہیں کہ جو جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے تو وہ التزام کفر ہوتا ہے، اور یہ بکنے والا یا اس طرح کا فعل کرنے والا یا اس طرح کے فعل یا قول کی تائید کرنے والا، تصدیق کرنے والا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو، کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزوم کفر کہلاتا ہے۔ تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے، نئے سرے سے نکاح واجب ہوتا ہے، البتہ یہ کہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزوم کفر بکنے والا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفر مدین انشاءاللہ، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ۔ ایک شعر کسی نے لکھ کر دیا ابھی، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ ایک امینہ ہمسایہ خدا ہے۔ یہ شعر کیسا ہے؟ پرچی آئی ہے۔ اللہ، یہ کوئی گانے کا ہوگا شاید، آج کل گانے کے شعر مجھے کسی نے کہا بھی تھا یار کہ وہ آپ نے لکھا رسالہ وہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب ایک سے ایک نئے شعر پھر آ رہے ہیں گانوں کے۔ اب بازار اپنے تو گانے سنتے نہیں ہیں، تجربہ نہیں ہے، اگر کہیں سے مل گئے تو اس طرح کے شعر اور بھی رسالہ اس پہ آ سکتا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، اشعار ملیں تو ہو نا۔ اب میں تو پا نہیں سکتا ان اشعار کو، گانے سننے کا ہے نہیں، تجربہ ہی نہیں اپنے کو۔
البتہ یہ گانوں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں بازاروں میں، لیکن ہر ایک کو یہ بھی نہیں چھاٹی کرنا چاہیے اس میں، یہ علماء ہی کا کام ہے کہ وہ خود پڑھے گا تو کہیں مصیبت میں نہ پڑے. پھر عالم اگر اس نیت سے کہ امت کی رہنمائی کے لیے میں اس میں سے شعر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کفریہ شعر نظر آئیں گے تو پھر اس پر کچھ مطلب امت کی رہنمائی کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا، مگر گانا سننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی. وہ لکھا ہوا جو لکھے ہوئے چھپے ہوئے ملتے ہیں نا، ان میں سے چھاٹی ہو سکتی ہے. اللہ کا پڑوسی، اب وہی مطلب اللہ تعالیٰ تو گھر سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو وہ جن معنوں میں ہم پڑوسی بولتے ہیں ان میں تو محال ہے، لیکن وہ مطلقاً جیسے کہ جیسے ضیف اللہ، حجاج جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اضیاف الرحمن، رحمان کے وہ مہمان ہوتے ہیں، یوں ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی تعویل. مگر یہ ان اشعار میں یار وہ جن میں ماتا ٹھنکے نا، جب تک ان کو پڑھنا واجب نہ ہو تو پڑھے بھی نہیں آدمی. ضرورت کیا ہے اس کا استعمال؟ اس شعر کو اگر آپ نے اس کو بے غبار پایا بھی، علماء نے بولا بے غبار ہے، تب بھی لوگوں کو بس وسے آئیں گے آپ پڑھیں گے تو، کہ جو مطلب ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے تھوڑا بہت تو کنفیوز ہوں گے کہ یار اس کے معنی کیا ہے، خطرناک شعر ہے. پھر کوئی جذباتی ہوگا کفر بول دے گا، وہ بیچارہ بول کے پھنسے گا. تو اس طرح کے گانوں میں اشعار ہوتے ہیں عام طور پہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اندھیرا ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اندھیرا ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو قضا کی نیت کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ عوام میں ہے کہ وہ مغرب کا نماز وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کم از کم باب المدینہ میں تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم، غروب آفتاب سے لے کر کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ وقت ہوتا ہے. اور اس پہ بھی کچھ بڑھتا بھی رہتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. تو البتہ یہ کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب قریب ہو جائیں، بہت سارے، اکا دکا نہیں، بہت سارے ستارے قریب قریب ہو جائیں نا آسمان پر، تو بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر عذر ہو، سفر میں ہے یا مریض ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی، تو اب اس کے لیے مکروہ تحریمی بھی نہیں. تو عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مکتبۃ المدینہ نے نظام الاوقات شائع کیا ہوا ہے، 5 نمازوں کا وقت، سحری اور افطاری کا وقت، نصف النہار کا وقت، یہ طلوع آفتاب اور یہ سب. تو وہ نقشہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے باب المدینہ والے اس سے استفادہ کریں، جن شہروں میں چھپا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. باقی یہ کہ 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نماز یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں. اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں تو نماز کے اوقات آپ نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے وبرکاتہ. باپا جان، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کی ساتھ ساتھ قبریں بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں تو شرعاً پردے کا حکم ہے، کیا اب بھی ہوگا؟ اور باپا جان ارشاد فرما دیں کہ اگر جنتی مرد ہو یا عورت تو کیا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. آمین. قبرستان میں عورت اور مرد یہ ایک ہی ساتھ قریب ہی دفن ہوتے ہیں. جنت البقیع میں بھی یہی صورتحال ہے. جنت البقیع میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں تشریف فرمائے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہاں فیض لٹا رہے ہیں. یہ
پردہ کرنے کے بعد وہ شرعی پردہ نہیں ہوتا. رائے یہ کہ برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. اب وہ تکلیف کی کیفیت کیا یہ نہیں پتا، خدا بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد انعام الحق اتاری، جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ. پیارے باپا جان عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سفر مدینہ یعنی حج و عمرہ وغیرہ سے واپس آتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. مگر پیارے باپا جان آپ کے متعلق یہ دیکھا اور سنا ہے کہ آپ اور ہمارے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی سفر مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں اور سوز کا سما ہوتا ہے. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ سے واپسی پر خوشی منانا درست نہیں ہے اور رویا کیوں جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز. تو یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے اور ماحولیات کا اثر ہوتا ہے. تو جو حج سے آتا ہے اگر وہ خوشی کرتا ہے، گلے ملتا ہے خوش ہو کر، تو اس پر کوئی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، جائز ہے. لیکن جو مدینہ شریف کی جدائی پر روتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو وہ بھی درست ہے اور واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی ماں سے بچھڑتا ہے، باپ سے بچھڑتا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو کچھ صدمہ سا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روض انور کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہو، اس کو رونا چاہیے، اس پر سوز و رقت کی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی زیادہ تو اسی میں مطلب ذہن بنتا ہے کہ غم ہونا چاہیے. مدینہ چھوٹنے کی خوشی، خیر جو آتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑنے کی خوشی کا نام نہیں دیں گے، بس اصل وہ توجہ نہیں ہوتی، ماحول نہیں ملتا تو وہ ایسا خوشی کرتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے اس میں. ورنہ جو مدینے میں سکون تھا وہ سکون چھن گیا، اب وہ دنیا کے کاروبار میں آ کے پھنس گئے. اور یہاں جس طرح کا ماحول ہے، اس ماحول میں اور آقا کی گلیوں میں، وہاں کے سکون میں کتنا فرق ہے. ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر. تو یہ سرکار کے روضے کو دیکھ کر جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر تو نہیں مل سکتا. اب یہ کہ یہ عاشقوں کے کھیل ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے.
اللہ ہم سب کو مدینے کی ایسی محبت دے کہ مدینے کے بغیر ہم کو چین نہ پڑے. ہم مدینے کے بغیر پرسکون ہیں، یہ بھی ہماری کمزوری ہے، عشق کی کمزوری ہے. ہر وقت کاش یاد مدینہ رہے. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر وقت غم مدینہ میں ڈوبے رہیں گے تو دنیا کے کاروبار رک جائیں گے. انہیں بھی چلنا ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غم فرقت مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اپنا اپنا بس وہ میں نے عرض کیا نا. اب جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے جو قافلے والے روتے ہیں عیسائی بھائیوں کے، تو وہی ماحول. اور عام دنیا بھی جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ خوب شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی رچ کے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور گھر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے. نصیب کی بات ہے. تو اپنے عیسائی بھائی اتنا روتے ہیں بیچارے کہ جس کی انتہا نہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں بعض. تو بات ماحول ہی کی ہے. ہاں بس ماحول کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی کو ایئرپورٹ لینے، پرانی بات کر رہا ہوں، ماحول کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچا، وہ حج سے آ رہے تھے. وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا اور یوں مطلب آیا، اور جیسے کہ میں تو جیسے سیدھی بات ہے میں نے کہا یار تو گلے لگاؤں گا، اور مطلب یوں مدینہ چھوڑ آئے. اور یوں ہوتا ہے نا آدمی، مطلب اس کے آنے کی جیسے کہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار بیچارہ یار مدینہ چھوڑ آیا ہے نا، کیسا وہ اداس ہوگا. اور یوں تو جیسے آدمی اپنا بھی جیسے وہ کچھ اداسی جیسی چھا جاتی ہے. اور وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا نا، یوں آ کے گلے سے لگا نا، میں کہا یا غوث پاک یہ کیا ہو گیا. یہ وہی اپنے اپنے انداز ہیں. وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو میں نے غم مدینہ میں یا مدینے کی یاد میں روتا نہیں دیکھا ہے. اچھا ہاں، مدینے کی یاد میں مطلب اس کو نعتیں سنتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان. لیکن یہ بھی اسی کا انداز بھی دیکھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے اپنے عشق و محبت کی باتیں ہیں. نہیں، اس میں یہ ایک مطلب بہت بڑا ان کے راز ہو کہ وہ دوسروں سے بچنے کے لیے دوسروں کے سامنے رونے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو. کچھ کہہ سکتے ہیں کیا جا وہ سکتے دل اس کا رو رہا ہو. مطلب میں یہ نے تو واقعی بہت بڑا کمال اس نے کر دیا ہے. میں نے دونوں کیفیت آپ کے سامنے اس کی رکھ دی نا کہ میں نے وہ ایک بار ایک مدینے سے آیا نا، آپ کی طرح جیسے قصہ میں بھی سناؤں. ایک اپنا عیسائی بھائی ہے ظاہر. تو ایئرپورٹ میں اس کو لینے گیا تھا، تو میں اس سے ملا تو جو اس نے شعر سنایا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. اچھا اس واسطے آئے ہو دین کا کام کرنے کے لیے، ورنہ نہ آتے تم مدینے سے. وہ چٹکلا بن گیا. بس شعر ہے ایک بزرگ کا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. تو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں. تو وہاں اصل ویزا بھی نہیں ملتا نا، اتنا مستقل تو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا کسی کو. اس کی اپنے پھر وہ شرائط ہیں، ویزے کی صورتیں. وہ یوں حاجی کو یا معتمر کو، عمرے والے کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے ٹائم پیریڈ ہے فکس، اس کے بعد جانا ہوتا ہے. ہم مدینے کی گلیوں میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اب یہ بھی شعر ہے، لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سب. بہرحال اب یہ کہ وہاں کرے کون ایسا. ہم مدینے کی گلیوں میں وہ بھٹک جائے، اور یہاں تو خالی اب بھی سب کچھ بولتے ہیں. وہاں اے سی بھی اگر تھوڑا وہ کولنگ کم دیتا ہے تو شور مچاتے ہیں کہ اے سی صحیح کرو، نیند نہیں آتی. تو یہ اپنے جیسا ایسا نازک گلیوں میں قصدن بھٹکنے کہاں جائے گا. دھوپ شریف ہوگی، سونے کو سایہ نہیں ملے گا، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، پھر کیا کریں گے. تو قصدن بھٹکیں گے تو پھر قصدن گھر بھی ڈھونڈ لیں گے. آپ پہنچیں گے گھر پہ کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ بہرحال ایک دیکھا تھا قصدن بھٹکنے والا، غالباً وہ قصدن ہی تھا.
ہمارے قافلے کا ایک اسلامی بھائی وہ غائب ہو گیا. ارے گیا کہاں ہے؟ اب کو ڈھونڈو بھائی. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقعی ہمارے اسلامی بھائی اس کو ڈھونڈنے لگے. تو مدینہ شریف کے کسی پارک میں وہ متفکر بیٹھا ہوا تھا. پھر اس کو پکڑ کے لے آئے. وہ ایسا لگتا ہے قصدن بھٹکا تھا. تو یہ تب لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا جس کی ایک دم یعنی کہ وہ ایک دھن چڑھ جائے کہ چلو بھائی بھٹک جاتے ہیں اور لوگوں کو تھکاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. اب ایسے عشاق بہت کم رہ گئے. ہمارا تو عشق بھی سہولت والا ہوتا ہے. کھانا پینا صحیح ملے, خوب یعنی کہ موڈ بھی ہو اور تراوٹ بھی ہو تو پھر تھوڑا آنسو بھی نکلے تو ذوق بھی, اور اگر پیاس سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں, بھوک سے گردن کمر ٹوٹ رہی ہے اور دھوپ کی تمازت آزمائش میں ڈال رہے, پھر ذوق شوق رقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارا تو عشق صحیح ہے, بس کام چلا ہوتا ہے. اللہ حقیقی عشق نصیب فرمائے. بلال حبشی جیسا کہ جو انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں, سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا عشق جو اس کو کمی آتی نہیں, ان کے عشق میں بڑھتا جا رہا ہے. اللہ زوال عشق سے بچائے, عروج عشق نصیب فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے لیے ویسے میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ امیر سنت کی جو ہے نا یہ وسائل بخشش, اس میں مدینے سے واپسی کے جو اشعار و وقت رخصت کے جو اشعار ہیں وہ واپس لوٹ آئے اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, اپنے گھر میں, تو اس وقت کی جو اشعار اور جو کیفیات کا ذکر ہے نا, اس طرح کے جو اشعار ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خود وہیں اگر نہیں ہوگی تو ایک مختلف قسم کی اپنے اندر کیفیت پیدا ہوتا پائے گا, اور مدینے کی جدائی کا غم اس کو اللہ نے چاہا تو نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جو اس کی لذت وہ جو اپنے دل میں پائے گا نا, وہ انشاءاللہ اس کا ایک حاصل ہوگا زندگی کا, اللہ نے چاہا تو. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح, در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار, جائیں تو جائیں کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار, جائیں تو جائیں کس طرح, آنکھ کو گر منا لیا, دل کو منائے کس طرح, دل کو منائے کس طرح, آنکھ کو گئے منا لیا, دل کو منائے کس طرح, دل کو منائے کس طرح, دل کو منائے کس طرح, فصل بہار لوٹ چوکی, پھول کھلائے کس طرح, فصل بہار لوٹ
چوکی پھول کھلائے کس طرح چوم کے خاک طیبہ ہم بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم چوم کے خاک طیبہ ہم بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح لوٹ کے اب چلے
کرائے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کرائے کس طرح گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر صبر و قرار اے حبیب روح ملائے کس طرح صبر و قرار اے حبیب روح ملائے کس طرح در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد طارق ہے۔ پیارے باپا جان، آپ سے میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ کھٹمل، مچھر، مکھی یا پسو نے خون چوسا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ بڑی کلی نے اگر خون چوسا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی ایک کیڑا ہے، یہ ایک تو چچڑی ہوتی ہے جو بکروں پر، اونٹ کے کان پر چپکی بھی ہوتی ہے، تو شاید ہو سکے کلی اسی کو بولتے ہوں، کیونکہ وہ اتنا چوس لیتی ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تو بہہ جائے۔ جیسے کہ انجیکشن سے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو بہنے کی مقدار خون بہہ گیا یا اس سرنج کے اندر جو آ گیا ہے خون، یہ ہے بھی ناپاک۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ عباس علی ہے۔ پیارے مرشدی، بعض مرتبہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہماری سیٹ برتھ کے ساتھ یا سامنے غیر خواتین کی سیٹ برتھ بھی ہوتی ہے، ایسے میں کیا ہم سفر کے دوران انہیں کچھ دے اور ان سے کچھ خود و نوش کی چیزیں لے سکتے ہیں؟ اجنبیہ عورت کو تو دیکھنا ہی منع ہے، تو ان سے لین دین اور یہ پنگیں بڑھانا، یہ ظاہر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اس کی ممانعت ہی کی جائے گی اور اس سے نظر کو بھی بچائے۔ آپ اس کروٹ لیٹیں کہ جس کروٹ میں وہ آپ کو ٹرین کی دیوار کا سامنا ہو، عورت کا سامنا ہی نہ ہو۔ اور اگر عورت کا سامنا ہو، اس طرح لیٹنا بھی ہے تو منہ پہ چادر ہو یا آنکھیں بند رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جان کی بات رحمت اللہ۔ میرا سوال بابا جان یہ ہے کہ یہ جو جوج مجوج قوم ہم نے سنی ہے، ان کی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طرح پسند پیدا کیا؟ جی ہاں، یہ لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے بیزار کر دیا تھا، تو پھر وہ یہ سکندر ذوالقرنین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में लोगों ने फरियाद की, ये बादशाह थे, और फिर ज़ुल्क़रनैन ने इनसे ताउन हासिल किया कि आओ मिल के वो दीवार कायम करते हैं, और फिर इस तरह वो दीवार बनाई गई जिसको सद्दे सिकंदरी बोलते हैं। तो ये उसके अंदर बंद हैं, दीवार के अंदर बाहर नहीं आ सकते। तो उस इनको यूँ सज़ा दी गई थी, लोगों को सताते बहुत थे, सब चीज़ें खा जाते थे इनकी। और वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवाज़ अत्तारी, फैज़ान बहार मदीना। बाबा जान की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि बचपन में बड़े बूढ़े जब खुश होते थे तो दुआ देते, अल्लाह तुझे उस्मान गनी के ख़ज़ाने से अता करे। बाबा सवाल ये है कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ज़ाना कितना था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा 12 माह में सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, भी मज़ीद भी नीयत है कि इंशाअल्लाह दौरा हदीस करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला 12 माह के सफ़र के लिए फिर इंशाअल्लाह नीयत है कि इंशाअल्लाह दौरा हदीस करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला 12 माह के सफ़र के लिए फिर इंशाअल्लाह अपने मदनी मरकज़ को अपने आप को इंशाअल्लाह पेश करूँगा। सुभान अल्लाह। अब 12 माह और 25 माह और क्या जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, वक्फ़े मदीना ही हो जाते तो मदीना हो जाए। कबूल फरमा लें बापा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अल्लाह ताला तुम्हें उस्मान गनी के ख़ज़ाने में से अता करे, ये दुआएं मिलती थीं, अब भी मिलती होंगी। तो ये उस्मान गनी के ख़ज़ाने से मिले यानी कि बहुत दौलत मिले। यहाँ मुराद है कि तुझे अल्लाह मालदार कर दे और हलाल का माल दे और सखावत के जज्बे के साथ माल अता हो। क्योंकि उस्मान गनी का जहाँ नाम पड़ गया ना तो वहाँ वो सखावत का तसव्वुर मौजूद है। तो सैयदुल असखिया थे, सखियों के सरदार थे। अच्छी दुआ है, हरज नहीं इसमें। अल्लाह ताला आप सबको उस्मान गनी के ख़ज़ाने में से हिस्सा अता फरमाए, मुझे भी नवाज दे अल्लाह ताला। उस्मान गनी का ख़ज़ाना कह दिया तो खैर ही खैर है। जी पापा, अंडरस्टूड है। नहीं वरना मैं दौलत की दुआ कब मांगता हूँ। और यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आखिर बड़े बूढ़े यही दुआ क्यों देते? इनको दुआ देते हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आते हैं, इनको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद नहीं आते, इन्हें दीगर जो सहाबाए कराम थे वो याद नहीं आते। इसमें कुछ है, कहीं कोई ऐसी चीज़ आप कुछ पाते हैं या ऐसे ही मेरे जहन में कोई ऐसा वसवसा सा आया है? मतलब ये कि अब ये कि जैसे कोई बोले कि अल्लाह ताला तुम्हें बिलाल हबशी के इम्तिहानात का हिस्सा अता फरमाए, ये जमेगा नहीं ना, ये बर्दाश्त कहाँ हम कर सकेंगे यार। नहीं तो इसलिए उस्मान गनी का ख़ज़ाने से हिस्सा अता फरमाए, ये मदीना अच्छी दुआ है। मदीना तो जैसे अभी आपने ऐसा बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल का हमें हिस्सा अता फरमाए अल्लाह ताला सिद्दीक़ इम्तिहान नहीं मांगना चाहिए, नहीं, अल्लाह ताला काबिल नहीं इसके। हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल का सदका हिस्सा अता फरमाए। तो यानी साथ साथ ये सब चलता रहे ना। अल्लाह ताला हमको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या तुमको हया का सदका अता फरमाए। अब जो इनका नाम पड़ा ना, अब हम तो मनण वाले हैं, सोचने वाले नहीं है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो कुछ मिला हमें नसीब हो जाए, वो माल हो, माल भी है, हया भी है, हमको इसका हिस्सा मिले, हम किसी के मोहताज ना हो। मगर ये कि मैं फ़ी नफ्सी अपने लिए मालदार बनना पसंद नहीं करता, यानी कि दुनियावी दौलत संभालने की जगह भी नहीं है यार, जान ले लेती है। अब तो मालदारों से भत्ते लेते हैं, चिट्ठियाँ बेचते हैं, मालदारों को उठा कर ले जाते हैं यार। ये कहाँ यार इस चक्कर में पड़ेंगे। आपका जगह का तो उस्मान गनी का हिस्सा मिलेगा तो ये यानी कि प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, तो ये
تو ان کی حیا کا حصہ ملے، ان کے تقوی کا حصہ ملے، ابھی ان آپ کے نے کہا خوف خدا کا حصہ ملے. آج ان کی رات ہے نا، عرس کی رات، قبر کو یاد کر کے جو ان کے جو رونے کے واقعات ہیں، ان کے خوف خدا کا حصہ اللہ عطا کرے. آمین. ہم غافل لوگ ہیں. یہ نہ کہ کنجوسی کا جو ہوتا ہے نا، اس کو قارون کے خزانے سے ہمارے یہاں تشبیہ دیتے ہیں. اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے، تو یہ یعنی کہ کنجوس، بخیل. تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے، اگر کسی مسلمان کو ایسا کہیں گے تو برا لگے گا نا اس کو. یار اس کو عثمان غنی کا خزانہ ملا ہے، کیسا ہے، سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مریضوں کی خدمت کرتا ہے، تو مسجدیں بناتا ہے. تو یوں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی تشبیہ ہے. یہ جو جیسے ابھی آپ نے فرمایا ماں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس کو غور کر، جگہ دولت رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے اب؟ اور جگہ بہت باپا، یوں مسئلہ نہیں ہے. نہیں یار، میرے پاس نہیں ہے، میرا اعمال نامہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. ماشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کرے بابا، قناعت نصیب ہو جائے. آمین. اور زبان سے جو ہمارے جو زہد و تقوی اور قناعت کی باتیں نکل رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں زہد و قناعت نصیب فرمائے. ہم عملی طور پر ایسے بن جائیں، یہ دعا کریں. مال و دولت تو ایسا نا کہ وہ پیٹ بھر گیا، تن ڈھک گیا، سر چھپ گیا، اللہ کا کرم ہے. اور خواہ کا دولت کو اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے؟ اس کا لے کے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. میرا مطلب اپنا ذہن ہے کہ جتنا اپنے کو کمی ہے نہیں، اللہ کا کرم ہے. یار ابھی چائے کی خواہش ہوگی تو چائے مل جائے گی مجھے. مثال، ابھی ویسے چائے کی طلب نہیں ہے اس وقت، ایک بات کر رہا ہوں. پانی پینا تھا، پانی اٹھا کے پی لیا میں نے. کھانا ہوگا تو کھانا بھی مل جائے گا مجھے. جس رب نے آج وہ مغرب کے بعد کھانا کھلایا تھا نا، وہی پھر رات میں کھلا دے گا، وہی کھلاتا ہے. اس کا کرم ہے، احسان ہے، بہت کچھ دیا ہے اس کا. اللہ بس حساب نہ لے، جو عطا کیا اس کا حساب نہ لے. حساب نہیں دے سکتے یار، اللہ بے حساب بخش دے. وہ ہے نا صدقہ پیارے کی حیا کا، اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ مجھ سے حساب نہ لے. میں ویسے ہی شرمندہ ہوں، حساب لے کر مجھے مزید شرمندہ نہ فرما. تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. بابا یہ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور با قدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. یہ آخری جو ہے نا، قناعت دی. بقدر کفایت پر قناعت ضروری ہے، ہمیں قناعت نہیں ہے. بقدر کفایت جس کو ملتا ہے وہ حل میم مسجد کے نعرے لگاتا رہتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. وہ بس اس کے لیے بیچارہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. ڈیوٹی دیتا ہے تو وہ اوور ٹائم بھی مانگتا ہے، اوور ٹائم بھی کرتا ہے. پھر اپنے شہر میں ہے تو پھر دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں مارا مارا پھرتا ہے. قناعت اللہ نصیب کر دے. جو مل گیا وہ اس پہ ڈن کر لے، یہ صحیح ہے. حالانکہ جتنا پیٹ ہے اتنا کھاتا ہے، جتنا تن ہے اتنا پہنتا ہے، جتنا وہ ظاہر بدن ہے اتنا اس کو جگہ بھی کثیر ہوتی ہے. ایک عمارت بھی کافی نہیں ہے، دوسری عمارت بناتا ہے، تیسری عمارت بناتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، پلازے لیتا ہے، پلاٹ خرید کے رکھتا ہے. بھاؤ بڑھے گا تو بیچوں گا. اب پھر بیچارہ بھاؤ کیا بڑھے، یہ قبر میں چلا جاتا ہے، بچوں کا کام آ جاتا ہوگا. یا قبضہ کر لیتے ہیں لوگ. اب تو قبضہ گروپ بھی ہر جگہ، مطلب لوٹ مار تو ہر فیلڈ میں مچی ہوئی ہے. پلاٹ لے کر چھوڑ دیا تو قبضہ گروپ. اب چھڑاؤ اس سے. چھڑانا آسان نہیں ہوتا، یہ مافیا ہوتے ہیں، یہ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں.
تو بڑا مطلب ہے کہ دنیا میں بس آزمائش ہے. جو ہلکا پھلکا ہے نا، جس کا مال دولت نہیں ہے اور بس بقدر کفایت رزق دیا گیا ہے اس کو، وہ خوش نصیب ہے اگر اس کو قناعت ملتی ہے. صبر و شکر کا وہ اگر مطلب ہے کہ مجسم ہے تو مدینہ. مفتی صاحب آپا اس کی شرح میں لکھتے ہیں، مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی جسے ایمان و تقوی با قدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ کا براہ کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا. بے شک. اس سے پہلے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے بابا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کی روزی باقدر ضرورت مقرر فرما. ایک روایت میں ہے باقدر کفایت. بابا اس کی شرح میں بھی بڑا پیارا مدنی پھول مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے، بھیک سے روک لے. یعنی باقدر ضرورت، مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے، لہٰذا یہ کفایت کا جو لفظ ہے یہ بھی ہر شخص کا علیحدہ. اس فرمان عالی میں امت کو تعلیم ہے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں، زیادتی کی ہوس میں ذلیل و خوار نہ ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں صادق عمل عطا فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو نوازے. آمین آمین یا رحم الرحیم. میں قناعت سے، تقوی سے، حیا سے. قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت. قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت. درود پڑھتا رہوں بکثرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت. نبی یہ رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت. نبی یہ رحمت شفیع کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت. کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت. یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت. نبی یہ رحمت شفیع امت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت. نبی یہ رحمت شفیع امت. صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، مسجد مدرسے کی تعمیرات کے لیے جب کسی کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کچھ رقم لکھوا دیتا ہے، لیکن جب رقم جمع کروانے کا وقت آتا ہے تو اتنی رقم نہیں دیتا. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اگر لکھواتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اتنا دوں گا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ گار ہوا نا. لکھواتے وقت اتنا دینے کی نیت تھی
اور بعد میں اس کی استطاعت نہ رہی، جب دینے کا وقت طے ہو گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں، اور اب بیچارے کے اتنا رہا نہیں اور وہ نہیں دیا، بعد میں دے دے، جب آ گئے تو دے دے۔ پر جو لکھوائیں وہ مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دینی چاہیے، کہ لوگ پھر اس سے آپ سے ناراض ہوں گے، بدظن ہوں گے، بولیں گے وعدہ خلافی کی، حالانکہ ارادہ بدل دیا، اس وقت دینے کا ارادہ تھا، بعد میں ارادہ بدل دیا، تو گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن پھر لوگ باتیں بنائیں گے۔ لیکن اگر لکھواتے وقت ہی یہ تھا کہ نہیں دوں گا، جان چھوڑو یار لکھ لو، تو گناہ گار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو وہ آپ کو سہولت دی کہ بعد میں ارادہ بدل دیا، تو یہ اس وقت لکھواتے وقت اگر 1% بھی آپ کا ذہن یہ تھا کہ میں دوں گا تھوڑی ان کو، تو گناہ گار ہو چکے۔ یہ میرا یہ جملہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کہ بعد میں ارادہ بدل دیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے بعد میں ارادہ بدل دیا، تمہارے الیاس نے بولا تھا، تو یہ جملہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا، مزید گناہ میں دھکیلے گا۔ کیونکہ وعدے کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں 100% یہ ہو کہ میں یہ پورا کروں گا، اب بعد میں ارادہ بدل گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ ارادہ بدل گیا یا کوئی مجبوری آ پڑی تو وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اب وہ سائل نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور وعیدیں سناؤں گا تاکہ لکھوایا تو دے ہی دے، لیکن میں نے وہ بہانے کی تو وہ جڑ تو کاٹ دیے کہ اس وقت تو 100% لکھوایا تو نیت ہوئی کہ دوں گا تو ہی اس کو بچت ہوگی، ورنہ بچت نہیں ہے۔ پھر نہ لکھوائے، نہ بول دے، بھلے وہ مانگنے والا مجبور کرتا رہے، اگر دینے کا ذہن نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو جھوٹا نہ لکھوائے، یا زبان سے بھی نہیں کہے کہ میں اتنے دوں گا تم کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی بہار ماشاءاللہ۔ باب المدینہ سے موصول ہونے والا SMS کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ غلام فرید بھائی کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ ماڈرن اور جوئے اور شراب کا عادی بھی تھا، معاذ اللہ عز وجل گناہوں میں بڑا دلیر تھا، کسی طرح باز نہ آتا، کسی بھی طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کا ذہن تھا، بظاہر میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی نماز پڑھنے والا بھی ہوں گا۔ اتفاق سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی VCD تحفے میں دی۔ گھر پہنچ کر میں نے VCD کمپیوٹر میں لگا دی۔ امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہونے لگے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے مجھ میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو گیا، یہاں تک کہ بری صحبت سے نجات حاصل کر کر میں نے داڑھی اور سبز امامے کا تاج سجا لیا۔ اپنے محسن اسلامی بھائی کی مدد سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہونے کی بھی سعادت حاصل کی۔ 20 اکتوبر یعنی ابھی گزرنے والی 20 اکتوبر کو 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، توبہ پر اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اب 12 ماہ تو آج ان کا تذکرہ ہو گیا، تو ابھی ہو سکتا ہے یہ 25 ماہ میں بدل دیں 12 ماہ کو۔ تذکرہ آپ ہوا نے نا، تذکرہ کر دیا تو 26 ماہ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر 25ویں والے آقا کے صدقے میں ہو سکتا ہے وقف مدینہ ہو جائے۔ ویسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج وہ شب عرس ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے تو 25 ماہ تو ہو ہی جانے چاہیے ان کے، بلکہ دوسروں کو بھی 12 ماہ 25 ماہ اور کل ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کرنا چاہیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، اتوار پیر منگل، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے قافلے کی ترکیب فرما لیں۔ ہے کوئی؟ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنان اتاری ہے. میں باغ اتار گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ناخنوں سے دانتوں میں خلال کرتے ہیں, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ناخنوں سے خلال تو اس کو ناجائز بولنے کی تو وجہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ناخن کترنا اور یہ ناخن منہ میں ڈالنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, جبکہ اس میں اندر میں میل ہو. عموماً میل ہوتا ہے کہ یہاں کھجایا وہاں کھجایا, تو ناخن اتنے صحیح ہوتے نہیں ہیں. تو اس سے ذرا بچنا اچھا ہے, ڈالا تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوہاب اتاری ہے. میرا باپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے عام طور پر لوگ مچھلی کھال سمیت کھا لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. مچھلی کی کھال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, تو مجھے حیرت ہے کہ لوگ مچھلی کھال کیوں نہیں کھاتے, سوائے یہ کہ معدود چند کی کھالیں سخت ہوتی ہیں. لیکن جنرل جو مچھلی ہمارے یہاں ملتی ہے نا, یہ کھال کھائی جاتی ہے, بہت لذیذ ہوتی ہے. اس کو پھینکنا نہیں چاہیے, کھا لینا چاہیے. اوپر جو سنے ہوتے ہیں نا سخت خول, وہ کھرچ کر نکال دینے چاہیے, کھال کھا لینی چاہیے. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.